إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت سوں کو بھوک لگی ہوگی، بعضوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی، بہت سارے لوگ اتنے سارے خطابات سن کے اس کے بوجھ سے بوجھل ہو رہے ہوں گے، اور ابھی کھانے کا اعلان ہوا ہے تو اب درمیان میں خطاب جو ہے وہ رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا کوئی تفصیلی بات کیے بغیر پچھلے خطباء اور علماء کی خطاب کو ہی کافی سمجھتے ہوئے بہت ہی اختصار سے کچھ باتیں اپنے عنوان کے تحت میں کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے شیخ کا حکم ہے کہ بولنا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں بولتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ایسا رسول جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، انہیں تربیت دے کر بہتر انسان بناتا ہے۔ یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو بعین ہی ان تک لفظاً لفظاً پہنچاتا ہے، اللہ کی امانت ان تک پہنچاتا ہے۔ پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے، اور جو خوبیاں انسان کے عقیدے اور کردار میں ہونی چاہیے ان خوبیوں سے ان کو آراستہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن، اور اس قرآن کا ربانی فہم جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ فہم قول و عمل کی صورت میں امت میں تقسیم کرتے ہیں، امت کو زندگی گزارنے کا حکیمانہ طریقہ بتاتے ہیں، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، جسے سنت ہم کہتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ کی آیات کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ یا جس کو ہم تزکیہ نفس کہیں گے، یا اسی کے ساتھ آخری دو چیزیں کتاب اور حکمت کی تعلیم، اللہ کے کلام اور اس کلام کے فہم یا اس کی عملی تطبیق کی تعلیم۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس کھلی گمراہی سے نکلنے کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اگر گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اس معاشرے کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ والا علم ان کو دیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائی جائے۔ دنیا کے سارے علوم اپنی جگہ ہے، ان کی افادیت، ان کا فائدہ اپنی جگہ ہے، چاہے وہ حساب کا علم ہو، چاہے وہ جغرافیہ ہو، یا چاہے وہ سائنس کے دوسرے علوم ہوں، ان کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن وہ انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ انسان کو ملکوں تک پہنچاتے ہیں، وہ انسان کو دنیا میں مادی اعتبار سے ترقی کی اونچائی تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ علوم انسان کو اللہ تک نہیں پہنچاتے۔
وہ علم جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے وہی علم ہے جو اللہ کی طرف سے انسان تک پہنچا ہے۔ جو نبیوں کے ذریعے سے انسان تک جو علم پہنچا ہے وہی علم انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اللہ کی آیات والا علم، یتلو علیہم آیاتی۔ تو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے دوسرا کام بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی عرب میں جاہلیت کے جو آثار، جو باطل عقائد، برے اخلاق، بری رسم و رواج اور برے مزاج جو لوگوں میں پیدا ہو چکے تھے، اس سے اہل ایمان کو پاک کرتے ہیں۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ صرف معلومات بن کر نہ رہ جائے، بلکہ انسان کی سوچ اس سے منور ہو، اس کے اقوال و افعال اس کے نور میں منور ہو اور اس کی زندگی میں وہ نور آئے، وہ ان کاموں کو کرنے والا ہو، اس کے دل میں وہ کیفیات پیدا ہوں جو اللہ کو پسند ہے، اس کی زبان ویسی چلے جیسے اللہ چاہتا ہے، اس کے جوارح سے وہ اعمال ظاہر ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، وہ صرف معلومات لے کر بیٹھ نہ جائے بلکہ اس کی زندگی عمل والی ہو۔ وہ یہود کی طرح نہ بنے جنہوں نے دین کو سیکھا، علم کو لیا نبیوں سے، لیکن ان کی زندگیوں میں وہ علم نہیں تھا، بلکہ اس علم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی بجائے انہوں نے کتابوں ہی کو بدل دیا، اس علم ہی میں تحریفات کر دی۔ وہ ایسے نہ بنے جیسے نصارہ تھے کہ انہوں نے عمل کا جذبہ ان میں تھا لیکن معلومات ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو بغیر معلومات کے جب دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تو اپنی طرف سے باطل عقائد گھڑے، نبی کی شان میں غلو کیا، اللہ کی عبادات میں غلو کر کے حرام کے مرتکب ہوئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح سے کی کہ انہیں باطل عقائد سے پاک کیا، باطل اخلاق سے ان کو پاک کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ اے لڑکے، اے بچے، اے نوجوان، میں تجھ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان کا اہتمام کرنا، ان کا لحاظ رکھنا۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور تیری آخرت کو محفوظ رکھے گا، تجھے ہر قسم کے شر سے بچائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے، اپنے آگے پائے گا۔ انسان کا مطلوب ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو آگے پائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں لے جائے گا جہاں تو جانا چاہتا ہے۔ اور آگے آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ سیکھنے ملتا ہے کہ اسلامی تربیت کا ایک اصول یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو اللہ کی عظمت سے متعارف کیا جائے۔ ایک انسان، ایک بچہ، ایک نوجوان جب دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا سورج، چاند، ستارے، بڑی بڑی عمارتیں، دنیا، مال، دولت، باغات، سونا، چاندی، پیسہ، عہدے، دنیا کی ڈگریاں اور ساری چیزیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور ان کے پانے کا، انسان کو ان کے پانے کی حرص دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انہی کی بڑائی دکھائی دیتی کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈگری ہے تو بڑا مقام ملتا ہے، عہدہ ہے تو بڑی عزت ملتی ہے۔ ان کی بڑائی دل میں نہیں بیٹھے بلکہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے۔ تو اسلامی تربیت کے اصولوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں چیزوں کی نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سماج کے بگاڑ میں بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے شخصیات میں غلو۔ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے
تو لوگ اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اس کی اصل حیثیت سے اس کو اونچا کر دیتے ہیں، بندگی کے دائرے سے خارج کر کے اس کو رب اور معبود کا مقام دے دیتے ہیں۔ کسی کا اونچا دل میں احترام ہونا، اس کا اونچا مقام اپنی نگاہوں میں ہونا بعض اوقات انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ، یعنی اجعلتنی واللہ عدلا، کہ تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوگا جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ اس حدیث میں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ غلو سے روکتے تھے۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ ایک انسان کو سماج میں اتنا اونچا مقام ملے کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی بات کرنے لگیں کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہوگا، اور وہ اپنی نفی کرتے ہوئے اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے پیش کرے، اپنے کو چھوٹا بنا کر اللہ کو بڑا بنائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کتنے باباؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قوم ان کی تعظیم کرنے لگتی ہے تو پھر پوجنے پر بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ قوم ان کے پاؤں دھو کے پیتی ہے، پاؤں پڑنے لگتی ہے، ان کے آگے ان کو رب اور معبود کا مقام دیتی ہے، لیکن وہ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بڑائی میں انسان جب جی رہا ہو تو وہ لوگوں کو اللہ کی بڑائی تک نہیں لے جا سکتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی عظمت سے دبا ہوا ہو، اس کے احساس سے وہ لرز رہا ہو، وہی انسان ہے جو اپنی نفی کر کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تعارف کرا سکتا ہے۔ تو اسلامی تربیت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ لوگوں کو انسان کی عظمت اس اعتبار سے نہ بتائی جائے کہ اس کو رب اور معبود بنا لے۔ انبیاء کا مقام، صالحین کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کی تعظیم، ان کا احترام ہونا چاہیے، لیکن بندگی کی حیثیت تک، اس سے اوپر نہیں۔ رب اور معبود نہ بنا دیا جائے کہ پھر قبر پرستی بھی ہونے لگے۔ تو اس بات کا خاص لحاظ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں یہ چیز نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچی نے شعر پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کر دیا، کہا نہیں، پہلے جو اشعار پڑھ رہی تھی بدر کے شہداء کے تعلق سے، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی تعریف میں، وہی شعر پڑھ، یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تعریف میں، اشعار میں انسان آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہم کو یہ چیز دیکھنے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فوراً روک دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی مروت میں خاموش رہتے ہیں، اور پھر برائی، ایک انسان کی برائی سارے لوگوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بر وقت ٹوک دیا اور فوراً کہہ دیا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں کو، جو خاص کر کے جو اعتقاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور مجمع میں جب وہ چیزیں عام آ جائیں تو ان چیزوں کو ٹالنا نہیں چاہیے، ان کی اصلاح کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ بر وقت لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ جیسے غلط بات لوگوں کے سامنے آئی تھی، اس کی اصلاح بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے غلط چیز عام ہو جائے اور آپ تنہائی میں ایک انسان کی اصلاح کریں جبکہ وہ چیز لوگ لے کر چلے جائیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا انسان جب سماج میں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر بہت ساری بڑی باتیں ہی کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو نہیں سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تھالی میں، پلیٹ میں ایک ساتھ کھا رہے ہیں، کہتے ہیں میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھما کرتا تھا۔ بچے پابند نہیں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہاتھ پھراتے ہیں پلیٹ میں اور کسی بھی طرح سے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی، ان کو سمجھایا، کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا، اپنے سامنے سے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا، اپنے قریب سے کھا، یہاں وہاں سے نہیں بلکہ اپنے سامنے سے کھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی تربیت کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم میں تربیت ہے، مناظرے ہیں، بحثیں ہیں اور سب کچھ ہے،
خطابات ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اپنے گھر میں تربیت کا نظام نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو میرے وضو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے دیکھا ہے کہ وہ وضو صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، مسا صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ گردن کا بھی مسا کرتا ہے اور وہ وضو بھی صحیح نہیں کرتا ہے، اس کے ٹخنے بھی سوکھے رہ جاتے ہیں، اس کو معلوم بھی نہیں خلال کیسے کرتے ہیں، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک چلو سے ناک میں اور یعنی کلی بھی کرنا ہے اور استنشاق بھی کرنا ہے اور استنثار بھی کرنا ہے اس کو، اور اسی سے مضمضہ بھی کرنا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو تربیت کے اصولوں میں سے ایک ہی اصول یہ ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ نبیوں کا سردار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور جو حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے اور حکمت کی باتیں ازواج مطہرات کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں میں تربیت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کا اہتمام کرے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر تربیت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے غلطی لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں تو اس کی اصلاح میں سختی نہیں برتنا چاہیے۔ ہم بچوں کو سکھاتے نہیں، بیوی کو سمجھاتے نہیں، لیکن جب غلطی کرتے ہیں تو طیش میں آ جاتے ہیں، کبھی برتن پھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، کبھی بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، لیکن سکھایا نہیں تھا، اس کی غلطی پر ڈانٹنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا، دعا کی اور دعا کرنے کے بعد مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ مارنے کے لیے، روکنے کے لیے دوڑے۔ آپ نے کہا یعنی آپ نے کہا دعو لا تزرمو، چھوڑ دو اس کو، مت روکو اس کو۔ اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا آپ نے اس کو بلا کے بتایا کہ مسجد پیشاب اور گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے اور اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے سمجھا۔ اس آدمی کا حال یہ ہوا، ابن حبان کی روایت میں ہے، جب اس انسان نے دین کو اور گہرائی سے سمجھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا، بلکہ مجھے بڑی شفقت سے سمجھایا کہ مسجدیں گندگی کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ مسجدیں اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ تو ایک انسان سے جب ایسی غلطی ہو جو وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا، تو لا علمی میں اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو تربیت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ شفقت سے اس کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تربیت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کو دوسروں کے ساتھ بلکہ مخالفین کے ساتھ بھی نرمی کرنے کو کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہود میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر پہ آئے، ایک آدمی آیا، سلام کرنے کی بجائے السلام علیکم کہا، پھر دوسرا آیا یہودی گھر میں، پھر کہا السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک کرتے رہے۔ تیسرا بھی آیا، اس نے بھی السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت برداشت کر رہی تھی، کہا کہ تیسری مرتبہ جب میں نے دیکھا کہ اس نے بھی السلام علیکم کہا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا تم پر لعنت ہو اللہ کی، تم پر سام ہو، تم پر موت آئے، تم پر لعنت ہو، اللہ کا غصہ ہو۔ اور بندر اور خنزیر کے بھائی، سختی سے اس طرح سے کہا، اس طرح کی بھی روایت ہے، تو ڈانٹ کے کہا اس طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نصیحت کی کہ اے عائشہ علیک بالرفق و ایاک والعنف، اے عائشہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نرمی اختیار کرو، سختی اور فحش گوئی تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول دیکھتے نہیں آپ کہ انہوں نے آپ کو کیسا کہا السلام علیکم؟ انہوں نے کیا کہا آپ نے سنا نہیں؟ کہا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے جواب میں وعلیک کہا، بلکہ تم پر ہو۔ تو اگر انہوں نے موت کی دعا میرے لیے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، لیکن ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اصحاب کی، اپنے گھر والوں کی تربیت اس طرح سے کرتے تھے کہ مخالفین اگر بد اخلاقی برت رہے ہیں، اگر وہ یعنی اخلاقی حدود کو پار کر رہے ہیں اور مکر و فریب کر رہے ہیں، تب بھی ہم اسلامی اخلاقی حدود کو پار نہ کریں، ہم اپنے دائرے میں باقی رہیں، ہم ان کا جواب بھی ایسے طریقے سے دیں جس میں اسلامی اخلاق پامال نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بھی چیز ہے، آپ دیکھیے آپ کے گھر میں بچے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے تھے۔ بچے نے، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ جب آپ فارغ ہوئے سب تقسیم سے تو آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ جب آپ نے کندھے پر بچے کو لیا تو آپ کے کندھوں پر آپ کو لعاب محسوس ہوا۔ بچے کے منہ میں جب کچھ ہوتا ہے تو لعاب بھی نکلتا ہے، تو آپ کو جب لعاب محسوس ہوا تو آپ نے دیکھا، گال ہٹا کے دیکھا کہ کیا ہے منہ میں، انگلی ڈال کے منہ میں سے کھجور نکالی اور اس کو پھینک دیا۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے، تمہیں معلوم، چھوٹا بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو ہوش نہیں کیا منہ میں ڈال دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو حرام ہے ہمارا بچہ بھی وہ نہیں کھائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ مکلف تھوڑی نہ ہے، ہم مکلف ہیں، لہٰذا وہ مکلف نہیں تو اس کے لیے سب چل جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح کے کپڑے پہنے، حرام چیزیں وہ کرے، حرام زبان استعمال کرے، گالیاں دے، سب کچھ کرے، ابھی بچہ ہے، ناچ گانا سب اس کی زندگی میں آ رہا ہے، بے حیائی اس کی زندگی میں، ننگا گھوم رہا ہے، تبھی بھی چلتا ہے، بچہ ہے۔ بعض اوقات یہی چیزیں اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں، یہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصولوں میں سے یہ چیز تھی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی تلقین کرتے تھے جو بڑوں کے لیے تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بعض لوگ مجلس میں موجود تھے، ساری روایت میرے پاس تھی لیکن وقت نہیں، یہ سارے متون ہم دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے بعض نے کہا اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے نا، ایک بچہ اگر کھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کے طور پر کہا کہ بچہ ہی تو ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں، ہم لوگوں کے لیے ہماری کوئی شکایت نہیں اس سے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، یعنی اصول نہیں توڑا جائے گا، بڑوں کے لیے بھی نہیں، بچوں کے لیے بھی نہیں۔ جب اس طرح سے تربیت ہوتی ہے تو گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے۔ ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو دیکھنے ملتی ہیں۔ ہماری لاپرواہی ہماری بربادی کا سبب ہے، ہمارا ٹالتے رہنا۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، گھر ابھی ٹھیک ہے آئندہ دیکھیں گے، اگلے مہینے دیکھیں گے، فلاں وقت میں دیکھیں گے، ہم برائیوں کو پنپنے دیتے ہیں۔ جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اور اب وقت اتنا نکل چکا ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو سکھانا، سمجھانا، گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو وقت نکل جاتا ہے، وقت اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ پھر اصلاح کا موقع باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا ایک نظام ہونا چاہیے، اور ہم اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، جو بھی افراد ہیں، سلیقے سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، صرف حکمرانی کر کے نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان لوگوں کو دین پر چلنے والا بنائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ علماء نے کہا کہ دو چیزیں ضروری ہیں انسان کے بہتر بننے کے لیے اور ان کو صحیح بنانے کے لیے، ایک ہے التصفیہ اور دوسرے ہیں التربیہ۔ تصفیہ کیا ہے کہ جو اسلامی علوم میں، دین کی معلومات میں لوگوں نے جو خرافات ڈال رکھی ہیں ان سے اسلامی علوم کو پاک کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں، ضعیف حدیثیں کون سی ہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو ان کو خیر اور شر، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتایا جائے، ان کی معلومات کو صحیح کیا جائے، خرافات سے پاک کیا جائے۔ یہ تصفیہ ہے صفائی علم کی۔ دوسرا ہے تربیہ، کہ اس صحیح علم کو لے کر اس انسان کو عملی زندگی میں بھی اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ساری معلومات لے لے اور اس کے بعد میں اچھا انسان نہ بنے۔ اگر ساری معلومات آنے کے بعد انسان اچھا نہ بنے تو اس معلومات کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ایک انسان
کھیتی جانتا ہو لیکن کھیتی کرتا نہ ہو تو اس کے کھیت میں کانٹے اگیں گے۔ لہٰذا ایک انسان ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس معلومات کو اپنی زندگی میں حاکم نہ بنائے، اس معلومات کے مطابق جیے نہیں، تو اس کی زندگی میں خیر نہیں شر آئے گی، پھر علم اس کے خلاف حجت ہوگا، اس کے حق میں نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وہیں آپ نے یہ بھی کہا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، گواہ ہے، یا پھر تیرے خلاف حجت ہے، یا تو تیرے بچاؤ میں وہ کام آئے گا یا پھر تیرے خلاف ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی مدارس میں ہوں یا گھروں میں ہوں صرف تعلیم کا اہتمام نہ ہو بلکہ تربیت کا بھی ہو، کہ وہ معلومات لیں لیکن معلومات ان کی شخصیت کا حصہ بنے، صرف یادداشت کا نہیں۔ اس کو یاد رکھیے، معلومات وہ لیں، معلومات ان کی شخصیت کا حصہ بنے، صرف یادداشت کا نہیں۔ یہ نہیں ہو کہ وہ سارے معلومات ذہن کے کسی کونے میں جا کے پڑی ہوئی ہو، جیسے ہمارے ہاں پر کہیں کونے میں کوئی چیز پڑی ہوتی کہ استعمال کی نہیں ہے، بس پڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ جیسے پانی کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو اس کا حصہ بن جاتی ہے، صبغۃ اللہ، اس کے اندر گھل مل جاتی ہے، اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبوء علم کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے متعلقین کی اور جتنا ہمارا دائرہ ہے اس میں لوگوں کی تربیت کرنے والے بنے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔